اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة وأصیلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحیما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ عظیم الشان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کے شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا فرمایا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ نہ وہ اپنی ذات کے لیے خود کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی کی موت و حیات کا اور نہ ہی دوبارہ زندہ کیے جانے کا انہیں اختیار ہے۔ کفاروں نے کہا کہ یہ قرآن صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس رسول کی دوسرے لوگوں نے بھی مدد کی ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے ظلم و جھوٹ کا مظاہرہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے لکھا ہے، اور وہ ان کے سامنے صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے؟ کیوں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراتا، یا اس کے پاس دنیا جہاں، یا اس کے پاس خزانے ہوتے، یا اس کے پاس ایسا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پھرتا۔ ان ظالموں نے کہا مسلمانوں سے کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ دیکھیے اے پیغمبر، دیکھو کیسے یہ لوگ آپ کے بارے میں مثالیں پیش کرتے رہتے ہیں، چنانچہ یہ ایسے گمراہ ہوئے کہ پھر راستے کو نہ پا سکے۔ آج سے سورہ فرقان کا آغاز ہے۔ سورہ فرقان کے اندر ایک تو یہ سورت مکی ہے،
سورت کے مکی و مدنی ہونے کے سلسلے میں آپ کے پاس علم موجود ہے۔ اس میں کئی تفصیلات ہیں۔ ایک تو یہ تفصیل ہے کہ جو سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں، خواہ مکہ میں ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر سفر وغیرہ میں ہوئی ہوں، سب مکی ہیں۔ اور ہجرت کے بعد جتنی صورتوں کا نزول ہوا، خواہ وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہو یا مدینہ منورہ سے ادھر ادھر غزوات وغیرہ کے سفر کے موقع پر ہوا ہو، وہ سب کیا ہے؟ مدنی ہے۔ تو سورہ فرقان بھی کیا ہے؟ مکی ہے۔ ایک دو چار آیتوں کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن عمومی طور پر اکثر سورت کا حصہ مکی ہے۔ اس سورت کے اندر 77 آیا 77 آیتیں ہیں۔ 77 کتنی؟ 77 آیتیں اس سورت کے اندر ہیں۔ وہ 6 رکوعات، 6 رکوع اور 77 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ فرقان ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی، یعنی مکی صورت ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد وہی ہے جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے، کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ یعنی اس صورت کے اندر بھی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی گئیں اس کو آپ نے بحسن و خوبی ادا کیا۔ اس طریقے سے جو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت، یعنی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا قیام، جس کے اندر اس زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ۔ تو بنیادی طور پر ان 3 باتوں کو اس صورت کے اندر بھی ثابت کیا گیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس صورت کے آخر میں مومنین کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ایک کامیاب مومن، اللہ کے بندے کون لوگ ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوا کرتی ہیں، کن کن خوبیوں سے وہ آراستہ ہوا کرتے ہیں، اس کی تفصیل بھی اس صورت کے آخر میں آئی ہے۔ بہرحال سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ میں نے بھی کیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن سب پر مہربان ہے۔ رحمانیت کا تعلق مومن کافر سب کے ساتھ ہے۔ رحمانیت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی کھلاتا پلاتا اور دنیا کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور بہت مہربان ہے۔ بہت زیادہ مہربانی کا معاملہ رحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف مومنین کے ساتھ ہوگا، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت کے وہی لوگ مستحق ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ جو اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے باغی ہوں گے، ان کے ساتھ آخرت میں رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پہ کہا گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے دنیاوی اعتبار سے، بہت مہربان ہے اخروی اعتبار سے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا عظیم الشان ہے وہ ذات، تبارک الذی، تبارک الذی، انتہائی بابرکت، انتہائی عظیم الشان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا، جس کتاب کو یہاں پر لفظ فرقان کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، یعنی حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ تو قرآن کریم کا یہی طرح امتیاز ہے کہ یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ حق کو الگ طور پر بیان کیا، باطل اور ان کی برائیوں کو الگ طور پر بیان کر کے بالکل واضح کر دیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ اور یہ راستہ ٹیڑھا راستہ، یہ حق ہے اور یہ باطل۔ لہذا
عظیم الشان وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی. کیوں؟ تاکہ وہ دنیا جہان والوں کو خبردار کرنے والا اور ڈرانے والا ہو جائے. یعنی قرآن کریم نے تمام انسانوں کو یہ بات بتلا دی اور اس بات سے باخبر کر دی کہ دیکھو اس موت کے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا سامنا کرنا ہے، اور اگر تم یہاں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف زندگی گزارو گے تو وہاں تمہارا برا حشر ہونے والا ہے. اس کا اعلان صاف صاف قرآن کریم نے فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کا تذکرہ رکھا جائے. دیکھو وہ اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت اسی کو حاصل ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہے. سارا اختیار، سارا پاور اس کو ہے. اسی نے اس پوری جہان کو بنایا ہے. وہی جب چاہے گا اس پوری جہان کو تباہ و برباد کر کے فنا کر دے گا. وہ اسی نے اس پوری جہان کو سجایا ہے. جب چاہے گا اس پوری جہان کو وہ بے رونق کر دے گا. کسی دوسرے کو اختیار اس نے اس عمل کے اندر نہیں دے رکھا. وہی کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. ہر چیز کی بادشاہت اسی کو حاصل ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا. نہیں، وہ اولاد سے وہ کیا ہے؟ منزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے واقعی بتلایا کہ دیکھیے اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو انسان محتاج ہو. اولاد کی ضرورت، اولاد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ سہارا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے احتیاط سے پاک صاف ہے. اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اللہ کے سہارے کی محتاج ہے. حضرت وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس سے ان تمام لوگوں کی نفی کر دی گئی جو اللہ کے لیے، خدا کے لیے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اولاد ثابت کیا کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو. اللہ کون ہے؟ اللہ کو پہچانو. جس کی بادشاہت میں آسمان اور زمین ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. یعنی پوری دنیا کا خالق کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور پیدا کرنے کے بعد فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو ایک نپا تلا انداز عطا فرمایا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے تو اس کے موافق جو چیز جیسی ہونی چاہیے وہ اس کو اسی اعتبار سے عطا کیا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا فقدرہ تقدیر، نپا تلا انداز کیسے انسان کو عطا فرمایا. دیکھیے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص سائز میں بنایا. اب ہاتھ سے جو جو کام ہم کرتے ہیں اس کام کے لیے ہاتھ کا سائز، ہاتھ کا شیپ، ہاتھ کا ڈیزائن کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا چہرہ بنایا تو چہرے کا جو ڈیزائننگ کیا اللہ نے، جو شیپ عطا کیا، جو اسٹرکچر بنایا، جو شکل و صورت تیار کیا، وہ اس انسان کے موافق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ غور کیجیے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ بناتا، ناک پیچھے دے دیتا، کیا اچھا لگتا ہے انسان؟ اب جب اس کا ناک بہرا ہوتا تو پیچھے ہاتھ کرنا پڑتا اس کو. اب بتائیے پورا حصہ گندا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ ادھر ہے اور دانت اللہ تعالیٰ پیٹ میں دے دیتے ہیں. کان کا ایک حصہ آپ کے پیر میں ہوتا، سننے کی جگہ کیا ہوتی؟ پیر کی گھٹنے کے نیچے ایک کان کا حصہ ہوتا. بتائیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے انسان؟ آج ہم آپ انسان کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جس جگہ پر ہاتھ رکھا، جس جگہ پر پیر رکھا، جس جگہ پر پیٹ رکھا، جس جگہ پر سینہ رکھا، جس جگہ پر دل رکھا، جس جگہ پر آنکھیں اور ناک اور کان اور زبان اور چہرہ پورا انسان کا، بال انہی جگہوں پر رکھا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ بہتر دکھتا ہے، اور جہاں کہیں غیر ضروری ہے تو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کو جو چیزیں بھی اللہ نے عطا کی وہ بالکل نپے تلے انداز میں عطا کی. ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا، ایسا ہے؟ ایک کان بڑا ایک کان چھوٹا. آنکھوں کا سائز برابر، کانوں کا سائز برابر، دانتوں کا سائز ایک خاص انداز کا، ہونٹ کا سائز ایک خاص انداز کا، بالوں کے سائز کا، بالوں کا سائز ایک
خاص انداز کا، سر کا بال بڑھتا، اس طریقے سے ہمیشہ ہاتھ کا ہی بال بڑھ رہا ہوتا، پیر کا بال بھی بڑھ رہا ہوتا، بڑے دشواری میں پڑتا کہ نہیں پڑتا انسان؟ بتائیے، زبان باہر ہوتی، زبان لٹک رہی ہوتی انسان کی، تو کیسا دکھتا ہے انسان؟ یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک نپا تلا انداز بھی عطا فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو گیا، اللہ کا تعارف ہو گیا کہ اللہ ہر چیز کا بادشاہ ہے، کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تعریف ہے۔ آپ سے پوچھے خدا کون ہے، تو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیے اس کو، جس نے ہر انسان کو ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ تو میں نے انسان کی مثال دی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، دریاؤں کو دیکھ لیجئے، درختوں کو دیکھ لیجئے، آسمان کو دیکھ لیجئے، زمین کو دیکھ لیجئے، ستاروں کو دیکھ لیجئے، سیاروں کو دیکھ لیجئے، سورج اور چاند کو دیکھ لیجئے، باقی تمام چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سونے کو دیکھ لیجئے، چاندی کو دیکھ لیجئے، زمین سے پیدا ہونے والی زراعت کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیا، پھل کا سائز کیسا رکھا، اللہ نے پھلوں کا سائز کیسا رکھا، لٹکنے والے پھلوں کا سائز کیسا ہے، زمین پہ رہنے والے پھلوں کا سائز کیسا ہے، ہر چیز کو آپ جا کر دیکھ۔ کیلے کو دیکھیے، آپ کبھی غور کیجئے، کیلوں کے اندر 12 کے درجن آپ کیلا لیتے ہیں، سب کیلا ایک انداز کا ہوتا ہے، ایک خاص اور خوبصورت انداز کا ہوتا ہے۔ یہ لگتا ہے کتنے بڑے کاریگر نے اس کے اندر کاریگری کی۔ انار کو دیکھ لیجئے، امرود کو دیکھ لیجئے، پپیتے کو دیکھ لیجئے، آج کل کئی طرح کے پھل آ رہے ہیں جو ہم لوگوں نے بچپن میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کیوی کو دیکھ لیجئے، اور کئی طرح کے آلو بخارا کو دیکھ لیجئے، انگور کو دیکھ لیجئے۔ انگور کا سائز دیکھیے آپ، انگور کا سائز دیکھتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ 2-3 طرح کا انگور ہوتا ہے، ہر ایک کا سائز ایک خاص انداز کا۔ دودھ کو دیکھ لیجئے، پانی کو غور کیجئے۔ یہی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کر کے یوں ہی بے ڈھنگ قسم کا نہیں بنا دیا۔ آپ کو کہا کہ گھر بنائیے، اب ٹھیکیدار نے آپ کا گھر ایک دروازہ بالکل اونچا اور کئی دروازے اتنے چھوٹے کہ آپ داخل نہ ہوں، ایک کھڑکی بالکل ٹیڑھی کبڑی، ایک اینٹا بھی ہوتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی انجینئر آپ کا گھر خراب بنا دے، کتنا غصہ آئے گا آپ کو۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر چیز بہتر انداز میں بنے، تو اللہ نے پوری دنیا کو جو شکل عطا کی نا، وہ انتہائی خوبصورت عطا کی اور انتہائی نپا تلا عطا کی، جتنا سائز ضروری ہے۔ ٹیلر آپ کا ناپ لے اور پاجامہ آپ کے سائز کا نہ سلے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاجامہ اور کرتا کے اندر اگر موافقت نہ ہو، کہیں نہیں جتنا لمبا کرتا اتنا ہی لمبا پاجامہ، یا جتنا چھوٹا کرتا اتنا ہی چھوٹا پاجامہ، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ اس کو اندازہ نہیں ہے، اس ٹیلر کو، اس کاریگر کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کے بنانے کا۔ آپ نے لکڑی کا کوئی چیز بنانے دیا تو آپ کبھی غور کریں، میجرمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، میجرمنٹ کے مطابق اس کو ڈھال دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اس کے میجرمنٹ کے اعتبار سے ڈھالا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا کیا ہے؟ انداز ہے، اللہ کی اپنی خصوصیت ہے، اللہ کے اپنے تخلیق کا مظاہرہ ہے۔ یہ تو ہوا اللہ کی طرف سے اللہ کا تعارف، قرآن کے ذریعے اللہ کا تعارف، رسول کی زبانی اللہ کی پہچان۔ دوسری طرف لوگوں کا کیا رویہ اللہ کے بارے میں، وہ اللہ نے بیان کیا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ لوگوں کا حال یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو معبود ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اب اللہ نے ان کی حقیقت بیان کی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بارے میں بتایا نا کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو اب تم نے جن کو معبود بنایا ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کیا کرتے، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود تیار کر رکھے ہیں جنہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ آپ بتائیے کہ دنیا ثابت کر سکتی ہے جن کو آپ خدا سمجھتے ہیں یا معبود سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک مچھر کے پر کو بھی پیدا کیا ہو؟ نہیں، کسی بھی چیز کو ان معبودوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود اپنے وجود میں دوسرے خالق کا محتاج ہیں۔ تو جو خود اپنے وجود میں دوسرے خالق کا محتاج ہو، وہ کسی اور کو وجود کیسے بخش سکتا ہے؟ اور وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو جو انسان خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو، وہ دوسرے کے نفع اور نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ ایک پتھر ہے جس کو آپ خدا سمجھتے ہیں، اس کو اگر آپ ماریں ایک پتھر ٹان کر، تو کیا وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟
اس پتھر کو اٹھا کر آپ تالاب کے اندر پھینک کر آئے، کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ڈوبنے سے؟ بتائیے آپ۔ جو خود اپنی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ کسی دوسرے انسان کے یعنی خدا وہ ہے جو تمام مخلوق کے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ خدا کا تصور اسلام نے ایسا دیا کہ جس کے پاس ہر چیز کا نفع اور نقصان کا اختیار ہو۔ اب تم اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو کیا بنا رہے ہو؟ معبود بنا رہے ہو، ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ دوسرے کی کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں گے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کے موت اور حیات کا ان کو اختیار ہے، نہ ہی کسی کو مار ڈالنے کا، موت دینے کا ان کو اختیار ہے، نہ ہی کسی کو پیدا کرنے کا انہیں اختیار ہے۔ اگر دنیا کے کسی معبود کو، دنیا میں خود کے بنائے ہوئے گڑھے ہوئے کسی معبود کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ کسی کو حیات بخش دے، تو کیا دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد بے اولادوں کی ہوتی؟ آج ایک بڑی تعداد ہے نا بھائی جو اپنی اولاد کو لے کر کیا ہے؟ پریشان ہے، ان کی یہاں اولادیں نہیں ہیں۔ تو اگر واقعتاً دنیا کے اندر موجود کوئی معبود ایسا ہوتا ہے جو کسی کو وجود بخش دیتا تو لوگ جا کر اس سے وجود بخشوا لیتے۔ آج جن کو لوگ اس دنیا کے اندر اپنا خدا اور معبود سمجھتے، بہت سے انسانوں کو بھی لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ خدا اور معبود بنا رکھا ہے۔ تو ان سے جا کر کہے اور کروا کے دکھلائے۔ کیا آپ نے سنا ہے کبھی کہ کوئی معبود ایسا ہے جس نے پھونک مارا اور فوراً کیا ہو گیا؟ حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا؟ دنیا کے اندر ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی؟ کسی بھی بڑے سے بڑے مذہبی ادارے کے مذہبی پیشوا نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں دیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی انسانوں کو پیدا کیا، کوئی تعداد نہیں ہے۔ آگے چل کے کتنے انسانوں کو پیدا کرے گا یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ یہ ہے اللہ۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، نہ یہ کسی کی موت کا اختیار رکھتے نہ کسی کی حیات کا۔ وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کو دوبارہ زندگی دینے کا اختیار ہے۔ اگر ان معبودان باطلہ کو دوبارہ کسی کو زندگی دینے کا اختیار ہوتا تو جتنے لوگ مر رہے ہیں مالدار قسم کے، خاص قسم کے لوگ، وہ تو ان معبودان کو پیسہ اور دولت دے کر کہتے کہ میرے والد کو دوبارہ زندہ کر دو، میرے بچے کو دوبارہ زندہ کر دو۔ لوگ روتے اور غم کا احساس نہیں کرتے کہ بھائی مرنے سے کیا ہو گیا، معبود تو موجود ہے، دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کیا آپ نے سنا ہے کبھی اس طرح کا واقعہ دنیا کے اندر؟ کیونکہ وہ اختیار ہی نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار اللہ کو، اور اللہ نے اس کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا اختیار کسی اور انسان کو نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات بتلائی گئی انسانوں کی طرف سے اللہ کے بارے میں جو تصور قائم کیا گیا اور اللہ کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی گئی۔ دوسری طرف وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا وعانہ علیہ قوم آخرون، دوسری طرف یہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے سامنے یہ سارا پیغام لے کر آتے تھے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جھوٹ بات ہے جن کو انہوں نے گڑھ لیا ہے، یعنی یہ قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور یہ اللہ کا کلام، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اور گڑھائی نہیں، وعانہ علیہ قوم آخرون، اس سلسلے میں دوسرے لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کا جواب دیا فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ ظلم و جھوٹ کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بنیاد پر کہ قرآن نے اپنا ایک چیلنج پیش کر دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے گڑھا ہوا ہے، تو تم بھی گڑھ کر ان جیسا کوئی کلام لا کر دکھلاؤ۔ قرآن چھوڑو، ایک کوئی صورت لے آؤ، ایک صورت چھوڑو، کوئی ایک آیت ہی لا کر دکھلاؤ۔ لیکن آج تک دنیا نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت نہیں دکھلائی۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار ہو جائے۔ لہذا جب تم عاجز ہو چکے ہو اور قرآن نے تمہیں معجز کر دیا ہے، تو اب تو اس قرآن کے بارے میں یہ
جھوٹی باتیں نہ کہو کہ اس قرآن کو کسی نے گڑھ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر یہ قرآن ہمارے سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی دادا گیری ثابت ہو۔ یہ بات تمہیں کہنے کا اختیار تب ہوتا جب تم چیلنج قبول کر کے قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے۔ حالانکہ آج تک دنیا نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت نہیں نکلائی، چاہے جائے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرے۔ اس کے بعد یہ لوگوں نے یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، کہ یہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ماضی میں ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کے افسانے ہیں، ان کے قصے ہیں جن کو انہوں نے لکھ لیا ہے۔ یعنی چونکہ قرآن کریم میں ماضی میں گزرے ہوئے انبیاء کرام ان کی قوموں کا تذکرہ ہے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور قصے ہیں جن کو انہوں نے لکھ لیا ہے۔ وہ یہ فہی تم لعلی بکرۃ وصیلا، اور یہ لکھی ہوئی چیز ان کے سامنے صبح و شام پڑھی جاتی ہے، اور جب صبح و شام ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کو یہ ساری باتیں یاد ہو گئی ہیں۔ یہ ایک ان کا اعتراض تھا قرآن کو لے کر، اور قرآن پہ اعتراض کرنے کا مطلب ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو مانا نہیں جا رہا ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے میرے اوپر جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، اور یہ بات بھی جان لو کہ وہ ذات بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے پہلے تو قرآن پر جو وہی آپ نے پیش کی اس پر یہ اعتراضات ان لوگوں نے کیا، اس کا جواب قرآن نے دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اس کو تو ذات نے نازل کیا ہے، صاف صاف بات۔ اگر تمہیں لگتا ہے اس ذات نے نازل نہیں کیا ہے تو تم بھی ان کی طرح گڑھ کر لا کر دکھلا دو۔ جب تم نہیں کر پاتے ہو تو یہ بات مانو، یہ ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کر کہا وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہنے لگے کہ کیسا رسول ہے، یعنی رسول کا تصور ان کو ذہن و دماغ میں کچھ اور تھا، یا وہ رسول کا کنسیپٹ کچھ اور پیش کرنا چاہتے تھے۔ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی ان کے ذہن دماغ میں یہ تھی کہ جو رسول ہوگا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کھانے سے کیا ہوگا، کھانے کا محتاج نہیں ہوگا، اور بازار وغیرہ میں کیوں جائے گا، وہ اس کو بازار میں آدمی جانتا ہے اپنے ضرورت کے لیے نا، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں اماموں کے بارے میں بھی، ہمارے یہاں یہی تصور کس کے بارے میں، امام صاحب کے بارے میں، کہ امام صاحب کیوں کھاتے پیتے ہیں، امام صاحب کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، امام صاحب کو اچھے تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، ان کو بھوک تھوڑی لگتی ہے، ان کے دل میں کھانے کی خواہشات تھوڑی اٹھتی ہے، اور یہ بازار کیوں جائے، ان کو بازار سے کیا مطلب، یہ مسجد میں پڑے رہے ہیں، یہ کہاں پڑے رہے ہیں۔ اگر امام صاحب بازار میں، کیا بات ہے امام صاحب بہت بازار میں دکھ رہے ہیں، بہت چائے دکان پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں نے یہی تصور قائم کر رکھا آج کے دن، سوچتے ہیں کہ امام صاحب ہے تو تمام تر ضروریات سے وہ فارغ ہوں گے، نہ ان کو کبھی نیند کی ضرورت ہوگی، نہ ان کو کبھی غسل کی حاجت ہوگی، نہ ان کو کبھی ہاسپٹل کا چکر پڑے گا، نہ ان کے کبھی کوئی دنیاوی مسائل ہوں گے۔ لہذا امام صاحب ہر دن ہر وقت مسجد میں ہوں گے، اور بالکل ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نماز کا وقت نہیں ہوگا، اور ناغہ کر دینا تو بہت بڑی بات، 1 سے 2 دن اگر ناغہ ہو گیا تب تو ایسے سوالات کے بوچھار ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بھائی یہ بھی انسان ہے، اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں سے نبی بنایا اور ان کی تمام ضروریات رکھی۔ آپ نبی کھاتا بھی ہے، نبی بازار میں بھی جاتا ہے، نبی شادی بھی کرتا ہے، نبی کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہ لوگ نبی کے بارے میں سوچتے نہیں، نبی جو ہوگا وہ ضرورت سے فارغ ہوگا، اس کی کوئی اپنی ضرورت نہیں۔ اس لوگ کہنے لگے کہ کیسا رسول ہے بھائی، بازاروں میں جا رہا ہے، کھا رہا ہے اور پی رہا ہے۔ اسی کے ساتھ کہتے تھے وہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہنے لگے چلو ہم مان لیتے ہیں رسول ہے، لیکن رسول ہے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی بھیجا جاتا دنیا کے اندر جو ان کے ساتھ تمام لوگوں کو ڈراتا۔ اگر یہ کام فرشتوں سے ہی نکل جاتا تو انسانوں کو رسول بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ جواب تو کئی مرتبہ قرآن نے دیا کہ ارے بھائی ہم نے انسانوں کو اس لیے رسول بنایا اور تمہیں میں سے انسانوں کو رسول بنایا تاکہ تم ان سے مانوس ہو سکو، وہ تمہارے حالات سے واقف ہو سکیں، ان کی ضرورت بھی تمہاری ضرورت کے مطابق ہو۔
وہ بھی تمہاری طرح دنیا کے حالات سے ان کا بھی سامنا ہو، تاکہ وہ بہتر طریقے سے تم کو سمجھ سکیں اور تم بہتر طریقے سے ان سے اٹیچمنٹ تمہارا ہو سکے۔ اگر ان کے ساتھ فرشتے کا ہی بھیجنے کا معاملہ ہوتا تو پھر فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک کیا ہو، فرشتہ ہوتا جو ان کے ساتھ لوگوں کو کیا کرتا، ڈراتا، یا او یلقا الیہ کنز، یا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسا معاملہ ہوتا کہ ان کے پاس خزانے ہوتے۔ انہوں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول، ہر نبی اور رسول کو بادشاہ اور دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بنا کر تو نہیں بھیجا گیا، بہت طرح کے حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے حالات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی حدیثیں ثابت ہیں کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ایسا آدمی کیسے رسول ہوگا؟ رسول کا مطلب ہے کہ خوب خزانہ ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو ان کے یہاں، او تکون لہ جنت یاکل من، یا ان کے پاس اپنا خصوصی باغ ہو جس سے وہ کھائیں، یعنی اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ بازار جانے کی ان کو ضرورت نہ پڑے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے قرآن، اور اس کے اوپر وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نشانہ لگاتے ہوئے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ایسے شخص ہیں جن کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور اس جادو کا اثر ہے کہ یہ بک رہے ہیں نعوذ باللہ، یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، رسول ہوں، میرے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے، وحی نازل کی جاتی ہے، میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا اور میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے مسلمانوں کو کہ تم ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا، دیکھیے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے پیغمبر آپ صرف یہ دیکھتے چلیے کہ یہ لوگ آپ کی کیسی کیسی مثالیں پیش کریں گے، آپ کو کیا کیا بتلائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ گمراہی میں اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا ہدایت تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ سے بغض و عداوت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ہٹ درمی اور ان کے طرف سے عناد ہے، ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ بلکہ یہودیوں نے انکار کیا اور یہودیوں نے اعتراضات کیا تھا، اور قرآن نے کہا کہ یہ یہودی آپ کے رسول ہونے کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی جتنا ان کو یقین اس بات کا ہے کہ یہ اولاد میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اتنا ہی یقین ان کو اس بات کا ہے کہ آپ ایک سچے رسول ہیں، اتنا یقین ان کو کس بات کا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ لیکن یہ جو انکار ہو رہا آپ کی رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ صرف ضد اور ہر دھرمی اور عناد کا نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہی میں اس درجے کو پہنچ گئے کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب واپس آنے کا یہ کوئی راستہ ہی انہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ اب آگے اور بہت ساری باتیں تفصیل سے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔